اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ آپ کے شہر میں پہلے بھی کئی مرتبہ آنا ہوا۔ آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے، کسی فرقے کی دل آزاری نہیں ہے، کوئی حکومت پر نکتہ چینی نہیں ہے۔ ہر شہر میں، ہر محلے میں، ہر گھر میں کچھ دل والے ہوتے ہیں، ان دل والوں کو نکالنا مقصد ہے اور دل کی آواز ان کے ضمیر تک پہنچانا۔ حضور پاک کے زمانے میں دو طرح کا علم تھا، اور جن لوگوں نے وہ دل والا اس علم بھی حاصل کیا وہ تو اس صحابی یا رسول اللہ کہلائے۔ جنگلوں میں تو مدرسے نہیں ہوتے ہیں نا، تو پھر یہ لوگ جنگلوں میں کس مدرسے کے لیے چلے گئے؟ وہ جو دل والوں کے مدرسے ہیں وہ جنگلوں میں ہیں، جو زبان والوں کے مدرسے ہیں وہ شہر میں۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے دل دیکھا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کی زبان ہی نہیں ہے، وہ اللہ نے کیسے کرے گا؟ وہ کہتے ہیں یہ درویشوں کا خیال ہے۔ اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ واقعی تمہارا دل اللہ، کہ یہ جو تمہاری زبان ہے یہ بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہے نا، وہ یہ اللہ نے کیسے کرتی ہے؟ یہ دو جبڑوں کے درمیان گوشت لٹکا ہوا ہے، اور وہ گوشت دو پسلیوں کے درمیان لٹکا ہوا ہے، یہ بھی گوشت اور وہ بھی گوشت۔ جب اللہ تعالیٰ نے جسم بنایا اس میں روح ڈالی، روح کی امداد کے لیے 6 اور مخلوقیں ڈالیں جن کو لطائف کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں باقاعدہ ان کے نام ہیں: قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس۔ کسی کا کام سوچنے کے لیے، کسی کا کام سونگنے کے لیے، کسی کا کام بولنے کے لیے، کسی کا کام چلنے کے لیے۔ وہ 7 مخلوقیں اس تمہارے جسم میں ڈال دیں۔ ان 7 مخلوقوں کی امداد کے لیے 9 جزء اور ڈال دیے، 16 مخلوقیں تمہارے جسم میں ڈال دیں۔ ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے لطیفہ اخفا، وہ سینے کے درمیان میں ہے۔ جس طرح یہ جن فرشتے ہیں نا، اس طرح وہ مخلوقیں ہیں جس کو سینس حواس خمسہ بولتی ہے۔ ایک مخلوق ہے جو سینے کے درمیان میں ہے، وہ مخلوق بولتی ہے اس گوشت کے لوتھڑے کے ذریعے۔ اگر کسی کی وہ مخلوق نہ ہو تو ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو صحیح ہے، یہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ انسانوں اور جانوروں میں ان مخلوقوں کا فرق ہے۔ اگر یہ مخلوق جانوروں میں ہوتی تو وہ بھی کچھ نہ کچھ بولتے ہیں نا، ان کے بھی گلے ہیں اور ان کے بھی زبانیں ہیں۔ اب وہ جو گوشت کا لوتھڑا دل ہے، اس کو بلوانے کے لیے بھی ایک مخلوق ہے۔ عربی میں گوشت کے لوتھڑے کو فواد کہتے ہیں، اور وہ جو مخلوق ہے اس کو قلب کہتے ہیں، اس کو قلب کہتے ہیں۔ دل اور قلب میں فرق ہے۔ اب یہ جو مخلوق ہے یہ آزاد ہے، اور وہ جو قلب ہے 1,80,000 جالوں کے اندر بند ہے۔ اگر کوئی اس کو بھی جگا لے، آزاد کرا لے، تو جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے اسی طرح وہ گوشت کا لوتھڑا دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے۔ اب وہ آزاد کیسے ہو؟ اگر کسی شخص نے، کوئی شخص انڈے کی خاصیت سے بے خبر ہو، اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا، یہ چوں چوں کرے گا، وہ کہے گا تو غلط کہتا ہے، نہ اس کی ٹانگیں ہیں، نہ زبان ہے، نہ پر ہیں، تو کہتا ہے یہ ہوا میں اڑے گا۔ اس کا نام بیضہ ہے، تمہارے اندر بیضہ ناسوتی ہے، اس میں ایک تو بند ہے اور اس میں ایک فرشتہ بند ہے۔ اس کو زہری گرمی کی ضرورت ہے، اس کو اللہ کی ضربوں کی ضرورت ہے۔ اس کو مرغی چاہیے اور اس کو مرشد چاہیے۔ مرغی کیا کرے گی؟ اس کے حساب سے اس کو گرمی پہنچائے گی،
جب دیکھے گی کہ ہیٹ زیادہ پکڑ گیا تو اٹھ کے چلی جائے گی، اور مرشد اس کے سینے کے حساب سے اس میں اللہ کا نور پہنچائے گا۔ اب اس کی مرضی ہے، نظروں سے پہنچائے، سینے سے سینہ ملا کے پہنچائے، یا ذکورت کے ذریعے پہنچائے۔ جب وہ انڈا پھٹے گا اس میں سے ایک چوزا نکلے گا، بغیر سکھے سکھائے چوں 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 کرے گا، کیوں؟ چوں چوں اس کی فطرت ہے۔ اور جب یہ پھٹے گا تو اس میں سے ایک فرشتہ نکلے گا، بغیر سکھے سکھائے اللہ 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 کرے گا۔ اس وقت تم اللہ اللہ نہیں کرے، وہ جو تمہارے اندر چیز ہے وہ اللہ اللہ کری ہے نا۔ اب تم اس کے استاد ہو گئے۔ تمہاری تسبیح یہ ہے جو بازاروں میں ملتی ہے، اور اس کی جو تسبیح ہے وہ تمہارے اندر ہے، وہ جو ٹک ٹک کرتی ہے۔ اب تم نے اس کو کہا کہ تو اس ٹک ٹک ساتھ اللہ اللہ ملا۔ اب اس نے دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ ملانے شروع کر دی، کبھی ملی کبھی ہٹی۔ 3 سال کے بعد اتنا پختہ ہو گئی کہ تم ڈٹ کر سوتے رہے اور اللہ اللہ ہوتی رہی۔ اس وقت سے سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کچھ جاگتے سوتے ہو، کچھ سوتے ہو جاگتے ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاگ کر ساری رات عبادت کرتے ہیں لیکن سوئے میں شامل، اور کچھ لوگ بستروں پر سو رہے ہیں، ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ اب پھر کوئی بھی چیز آپس میں رگڑا کھاتی ہے، پانی ٹھنڈا ہے لیکن جب آپس میں رگڑا کھاتا ہے تو بجلی بن جاتی ہے۔ لوہا جب لوہے سے رگڑ کھاتا ہے تو چنگاری اٹھتی ہے، اللہ جب اللہ سے ٹکراتا ہے تو نور بنتا ہے۔ ایک سکھ نے کہا کہ تمہارے اکابر کہتے ہیں، تم لوگ کہتے ہو کہ قرآن میں نور ہے۔ وہ کہنے لگا میں تمہارا جاسوس رہ کے آیا، تمہارے بچوں کو میں قرآن پڑھاتا رہا، 20-25 سال پڑھایا، اگر اس میں نور ہوتا تو میں نور کیوں نہیں ہوا؟ عیسائی بولا کہ میں بھی شب و روز تمہارے قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں، نوری میں بھی کوئی نہیں ہوا۔ تو ہم نے کہا تم نے دل سے نہیں پڑھا۔ تو وہ کہنے لگے ہم نے دل سے نہیں پڑھا، تمہارے مسلمان تو دل سے پڑھتے ہیں نا، وہ نوری کیوں نہیں ہوئے؟ اگر قرآن میں نور ہے تو اتنے 72 فرقے کیوں بن گئے؟ سارے نورے ہوتے نا۔ بات تو بڑی معقول تھی، اس کے جواب بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ جس قرآن میں نور ہے وہ حضور پاک کے سینے مبارک میں نوری الفاظ ہے۔ یہ جو قرآن ہے اس سے نور بنایا جاتا ہے، کیونکہ کاغذ بازار سے خریدا ہے، پرنٹنگ کرایا تو باہر آ گیا، اس میں کئی ہاتھ لگے ہیں، کئی مشینریاں لگی ہیں، اس سے نور بنایا جاتا ہے۔ لوہا لوہے سے ٹکراتا ہے، چنگاری اڑتی ہے۔ قرآن کی آیتیں جب آیتوں سے ٹکراتی ہیں تو نور بنتا ہے نا۔ تم نے کبھی نور بنانے کی کوشش کری؟ عامل حضرات ہے، سورۃ مزمل کا عمل لے لو، وہ سورۃ مزمل کی بار بار تکرار کرتا ہے، بار بار تکرار کرتا ہے، اس تکرار سے وہ نور بنتا ہے نا۔ اب جو وہ نور بنتا ہے وہ زبان سے باہر جاتا ہے، اندر نہیں جاتا ہے نا۔ اس عمل نے جو مخلوقیں قابو کری ہوئی وہ ان کی غذا ہے۔ کچھ لوگ تسبیح کے ذریعے نور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جو ٹک ٹک کیسے ایک ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں، بغیر ٹک ٹک کے بھی اللہ اللہ ہو سکتی ہے، تو پھر ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ کیوں ملاتے ہیں؟ کیوں انگلیوں کو دکھاتے ہیں؟ وہ اللہ اللہ کا ٹکراؤ ہوتا ہے اس ٹک ٹک کے ساتھ۔ جب وہ ٹکراؤ ہوتا ہے تو نور بنتا ہے، لیکن وہ نور انگلیوں میں نا اندر نہیں جاتا ہے نا، انگلیوں میں رہتا ہے نا۔ جب وہ تمہارے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ پکارنا شروع کرتی ہیں تو پھر وہ جو اندر رگڑا لگتا ہے تو وہ جو نور بنتا ہے تو وہ باہر نہیں جاتا، وہ تمہارے خون میں جاتا ہے۔ جب خون میں جاتا ہے تو خون سے پھر نسوں میں جاتا ہے، تو نسوں سے پھر تمہاری روح تک جاتا ہے۔ جب روح تک جاتا ہے تو روح میں اللہ اللہ پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر تم قبر میں چلے جانا
تو وہاں بھی اللہ اللہ، یوم محشر میں بھی اللہ اللہ، وہ روحیں کرتی رہیں گی نا۔ اب 6 مخلوقیں ایسی تھیں جو علوی تھیں، نہ نوری تھی نہ ناری تھی۔ ایک مخلوق جس کو نفس بولتے ہیں وہ شیطانی تھی، وہ جب اس جسم میں آئی اس وقت بلے شاہ نے فرمایا اس نفس پلیت نے پلیت کیتا اسا منڈو پلیت نہ یہ گوشت وہ یہ پلیت تھوڑی ہے، وہ جو اندر روح ہے وہ بھی پلیت نہیں ہے، وہ جب نفس ہے نا یہ جسم پلیت بنا ہے۔ اب جب تک نفس پاک نہیں ہوگا تم پاک نہیں ہوگے نا، تم پلیت ہو نا۔ ایک حدیث میں کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں، وہ جن کی نفس ہمارا ہے، جن کی نفس کتے ہیں وہ ناپاک ہے نا۔ ایک حدیث میں کہ جس گھر میں کتا ہو وہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس کتے نے کہا مجھے نہیں کہا، اس کتے کو کہا ہے۔ اور اس کتے کو کیوں کہا؟ وہ تو آدم علیہ السلام کی حفاظت کے لیے جنت میں بنایا گیا، آج تک وہ آدمی کی حفاظت کر رہا ہے نا۔ اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو صرف گلی کے کونے میں باندھ کیا ہوگا، تمہاری حفاظت کیا کرے گا؟ وہ اس کتے کو کہا جن لوگوں کے اندر یہ کتے ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ مجدد سے فرماتے ہیں مبتدی کو چاہیے پہلے ذکر اللہ کا، اپنے نفس کو پاک کریں۔ قرآن ان لوگوں میں پڑھنے کے قابل نہیں جن کے نفس کتے ہیں۔ فرماتے ہیں مکتوبات شریف میں کہ جب نفس پاک ہو جائے پھر قرآن پڑھے، ایک لمحہ فکریہ 100 سال کی بات سے بہتر ہے۔ اس وقت قرآن اندر اترے گا نا بھئی، اب تو قرآن کو کتاب سمجھتا ہے، رٹتا ہے نا، اس وقت قرآن تیرے اندر جائے گا نا، ایک ایک آیت کے اوپر تو پھر غور کرے گا نا۔ قرآن خود فرماتا ہے ہدی للمتقین، پاکوں کو ہدایت ہے اس سے، جن کے جسم پاک ہو گئے انہوں نے اسے ہدایت حاصل کری، خود بھی ہدایت حاصل کری اور لوگوں کو بھی ہدایت سے لے کے آئے۔ وہ جن کے نفس پاک تھے انہوں نے کافروں کو مسلمان بنایا نا، اور جن کے نفس پاک نہیں ہوئے، جن کے اندر قرآن نہیں اترا، جب انہوں نے قرآن سے تبلیغ کرنا شروع کر دی تو انہوں نے فرقے بنا دیے نا۔ انہوں نے کافروں کو مسلمان بنایا، مطمئنہ والوں نے اور امارہ والوں نے مسلمانوں کو کافر کہا۔ کسی نے کہا وہ منافق ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ یہودی ہے۔ نعرہ تکبیر، اب وہ جو نفس ہے اس کو پاک کیسے کریں گے؟ اس کو پاک کرنے کے لیے بابا فرید جیسی ہستیاں، غوث پاک جیسی ہستیاں، اجمیر شریف والی ہستیاں جنگلوں میں چلی گئی اس نفس کو پاک کرنے کے لیے۔ اب اس شہری اس کو کیسے پاک کریں؟ بھائی انہوں نے جنگلوں میں پاک کیا، اب شہری کیسے پاک کریں؟ شہری تو جنگلوں میں جانے سے ڈرتے ہیں، اور وہاں تو سام بھی ہیں، تو ریچھ بھی ہیں، تو شیر بھی ہیں، وہ یہ بھی ڈرتے ہیں۔ پھر یہ نفسوں کو پاک کیسے کریں؟ جب تمہاری نس نس میں اللہ اللہ گونجے گا، وہ اللہ اللہ نس نس میں گونجے گا، وہ جو تمہارا نفس ہے، ناف میں نفس ہے، وہ اس کو چاروں طرف سے گھیر لے گا اللہ اللہ۔ جب اس کو چاروں طرف سے گھیر لا، اب اس کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے۔ کوئی تو نفس ہے وہ تو نوری غذا نہیں لیتے، مر جاتے، مرنے دو جان چھوٹ گئی۔ تو کئی ڈرپوک کسی کے میں نفس ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ رہنے کے لیے نور ہی حاصل کر لیتے ہیں، اللہ صرف زندہ رہنے کے لیے نور حاصل کرتے ہیں۔ پھر جب نور حاصل کرتے ہیں تو اس کے لیے شرط، یہ جو اندر مخلوقیں ہیں وہ شرط لگاتی ہیں کہ کلمہ پر، پھر وہ بے حال مجبوری کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کلمے کی اثر سے کالا کتا تھا پھر وہ سفید کتا ہو گیا،
پھر کلمے کے اثر سے اس کی شکل بیل کی طرح ہو گئی، پھر کلمے کے اثر سے اس کی شکل تمہاری طرح ہو گئی، پھر تم نماز پڑھنے لگے، ساتھ اس نے بھی نماز پڑھی، تم ذکر کرنے لگے، ساتھ وہ بھی جھوما، پھر اس کو پکڑ کر حضور پاک کی محفل میں لے گئے۔ اس وقت حضور پاک اور حاضرین اشش کر اٹھے، آفرین ہے اس کے اوپر اور اس کے مرشد کے اوپر، کتے کو پاک کیا، انسان بنایا اور میری محفل میں لے آیا۔ یہی ہے فنا پر رسول کا مقام، تمہاری پہنچ حضور پاک تک ہو گئی، اب رہ گیا اللہ۔ حضور پاک اس دنیا میں نا روح مبارک اوپر ہے، لیکن کچھ لگتا ہے دنیا میں نا اللہ تو ساری دنیا ختم ہوتی ہے، پھر بھی اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ اچھا، اللہ تک پہنچنے کا طریقہ، جب تمہارے اندر 24 گھنٹے اللہ لا شروع ہو جائے گی تو تمہارے دل میں اللہ کا نور آ جائے گا۔ ایک حدیث بھی میں، یہ جو ظاہر ہے یہ باطن کا عکس، ادھر جو نظام ہے بجلی کا ہے، ادھر جو نظام ہے وہ نور کا ہے۔ یہاں موبائل فون پر ہے، بجلی کی لہریں یہاں سے اٹھتی ہیں، امریکہ پہنچ جاتی ہیں۔ اگر بجلی کی لہریں یہاں سے اٹھتی ہیں، امریکہ پہنچ جاتی ہیں، اگر کسی میں نور ہوگا تو وہ لہریں اٹھے گی تو کہاں جائیں گی؟ وہ لہریں یہاں سے اٹھیں گی، عرش مولا میں پہنچ جائیں گی۔ اب صرف تمہارا تعلق جو ہے نا عرش مولا سے اس نوری ٹیلی فون کے ذریعے ہوا ہے۔ اب ان لوگوں سے بات چیت کرنی ہے نا، ابھی وہ صرف کنیکشن لگا ہے نا۔ جب حضور پاک شب معراج میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نمازیں تحفے کے طور پہ دیں، آپ کے لیے نہیں دیں۔ آپ دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھے، جب نمازیں نہیں اتری تھی تب بھی نبی تھے۔ دین تو اس امت کے لیے دی کہ یہ تحفے اپنی امت کو دے دینا، تاکہ وہ مجھے بھیجیں گے نا، وہ مجھے بھیجیں گے، 5 وقت بھیجیں گے، پھر میں ان کو یاد رہوں گا، وہ مجھے یاد رہیں گے۔ اب وہ تحفے نیچے آ گئے، اب ان تحفوں کو اوپر پہنچانا ہے نا، تو اب اوپر اس ٹیلی فون کے بغیر تو نہیں جا سکتے نا۔ اللہ، اگر تمہارے اندر نوری ٹیلی فون ہے تو وہ تحفے تمہارے عرش مولا میں ہیں، اگر نوری ٹیلی فون نہیں ہے تو تحفے تمہارے اسی دنیا میں، اسی کاروبار میں، اسی آٹے میں، بیوی بچے میں، اسی میں ضائع ہو جائیں گے۔ اب صرف اس کی آواز جو ہے نا وہ عرش مولا میں جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں مومن۔ وہ نماز مومن کا معراج ہے۔ تو سورۃ اجرات میں احرام نے کہا ہم ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو کہو صرف اسلام لائے۔ مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں اترے گا۔ جب تمہارے دل میں نور آیا تو امتی ہو گئے نا۔ اس وقت تمہارے 72 فرقے ہیں نا، سنی، شیعہ، وہابی، سارے کہتے ہیں ہم صحیح ہیں نا، تو فرقہ کیوں صحیح ہوگا؟ فرقہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتا ہے، یہ نکلا ہوا بٹا ہوا ہے، یہ جس سے نکلا وہ صحیح ہے نا۔ یقین کرو، نہ سنی سید، نہ شیعہ سید، نہ وہابی صحیح ہے۔ اگر صحیح ہے تو امتی صحیح ہے نا، اور امتی کیا ہوتا ہے؟ جس میں اللہ کا نور ہوتا ہے وہ امتی ہوتا ہے نا۔ جب وہ نور نکل گیا تو سنی، شیعہ، وہابی بن گیا نا۔ اللہ، تو جب وہ نور دوبارہ آ جائے گا، کبھی نہیں کہو گے میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں، یہی کہو گے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔
تمہارے دل میں نور آ گیا، جس طرح مغرب میں میگنیٹ پہاڑ ہیں، یہاں قطب نما ہے، جس شہر میں لے کے جاؤ گے اس کا رخ ادھر ہی ہوگا۔ اگر تمہارے دل میں نور آ گیا تو تم جس بھی فرقے سے ہوگے تمہارا رخ اللہ کی طرف ہوگا۔ میں مرکز سے وہی ہے، رخ اتروں گا کسی بھی فرقے سے ہو۔ اب رہا سوال، اب پہلے پتہ لگے کہ اللہ کا دین کیا ہے۔ اس کا دین سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تورات میں کچھ اور دین ہے، اور زبور میں کچھ اور دین ہے، انجیل میں کچھ اور دین ہے، اور قرآن میں کچھ اور دین ہے۔ پھر اس کا دین کیا ہے؟ اس کا دین عشق ہے۔ اس کا دین عشق ہے، اور جب کوئی اس کا عاشق ہو جاتا ہے تو وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اب آپ تقریریں سنتے ہیں کہ جب تک محبت و عشق نہیں حضور پاک سے، اللہ تعالیٰ سے، ایمان مکمل نہیں۔ یہی سنتے ہیں نا، دعائی کی تعریف سنتے ہیں نا، دعائی تو نہیں ملتی ہے نا، وہ دعائی ملے تو عشق و محبت آئے نا۔ چلو وہ دعائی کا طریقہ بھی بتا دیں گے کہ اندر عشق و محبت کیسے آتا ہے۔ جب اس تمہارے دل میں اللہ اللہ ٹکرائے گا، کوئی بھی چیز دل میں بس جائے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی چیز جب اللہ اللہ دل میں بس جائے گا تو اللہ سے محبت ہو جائے گی نا۔ جب اللہ سے محبت ہو جائے گی، اب تم کہتے ہو مجھے اللہ سے، اللہ کے حبیب سے بڑا عشق ہے، تم کہتے ہو مکار ہو۔ محبت اس کا تعلق زبان سے نہیں ہے، محبت اس کا تعلق دل سے ہے۔ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ تم زبان سے کہتے ہو عشق ہے، جس سے عشق کا تعلق ہے وہاں تم نے دنیا بسائی ہوئی ہے نا۔ ہر وقت اللہ اللہ کرنے سے اللہ سے محبت ہو جائے گی، خود بخود ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کسی کا احسان لیتا نہیں ہے، اس میں یہ خوبی ہے، اس کے لیے 1 روپیہ خرچ کرو 10 روپے لوٹا دیتا ہے نا۔ بھائی احسان لے تو کیوں واپس کرے؟ ایک نیکی کرو 10 نیکیوں کا ثواب دے دیتا ہے نا۔ تھوڑی سی محبت کرو 10 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اور جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کو دیکھتا ہے نا، پھر سرسری نظر سے نہیں دیکھتا، بڑے پیار سے دیکھتا ہے۔ جس دن اللہ نے تم کو دیکھ دیا پھر وہ عشق کا مقام ہے نا، تو پھر میں تیرا اور تو۔ اب اللہ نے تم کو دیکھا نا، اور دوسرا نقطہ ہے تم اللہ کو دیکھتے، وہ دوسرا راز ہے۔ اچھا وہ راز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں سے ایک ایک چیز اس جسم میں ڈالی۔ اگر اس کو ملکوت کی سیر کرنے کا شوق ہوا تو قلب کو منور کر لے گا، طاقتور کر لے گا، اس کے ذریعے ملکوت کی سیر کرے گا۔ اگر اس کو جبروت میں جانے کا خیال ہوا تو روح کو طاقتور کر لے گا۔ اگر اس کو لاہوت میں جانے کا خیال ہوا تو لطیفہ سری کو تیار کر لے گا۔ اگر اس کو خیال ہوا کہ میں اللہ کو جا کے دیکھوں تو لطیفہ اللہ کو تیار کر لے گا نا۔ اس نے تمہارے اندر 7 مخلوقیں ڈالی۔ اب وہ جو مخلوقیں ہیں آپ کی ان کی پرورش گوشت روٹی نہیں ہے، ان کی پرورش اللہ کے نور سے۔ اب جو اندر اللہ اللہ ہو رہی ہے، اللہ کے نور سے ان کی پرورش ہو رہی ہے۔ جب پرورش ہو رہی تو بالکل بالغ ہو گئی۔ یہ جو کہتے ہیں کہ فلاں ولی نے 12 سال چلا کاٹا، 13 سال کیوں نہیں کاٹا، 11 سال کیوں نہیں کاٹا؟ جس طرح 15 سال میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے، نوکری کے قابل ہو جاتا ہے، اسی طرح 12 سال کی عمر میں یہ مخلوقیں حضور پاک کے قدموں کے قابل ہو جاتی ہیں۔ اس وقت تم نے سوچا دیکھیں حضور پاک کیا کر رہے ہیں، تم
تم نے سوچا وہ اس سینے سے نکلی اور حضور پاک کے قدموں میں. اس وقت بلے شاہ نے فرمایا لوکی پنج ویلے تو عاشق ہر ویلے لوکی مسیتی عاشق قدمہ. جو لوگ 5 وقت کو یاد کرتے ہیں نماز بھی رب کی یاد ہے ان کی امتحان مسجد باجماعت ہو جائیں گے اور کیا کریں گے. اور جو لوگ اس کے ساتھ عرب اللہ اللہ کرتے ہیں وہ تو حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جائیں گے. اب تم نے سوچا دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے. وہ تمہاری مخلوق جو دماغ میں اس کا نام ہے لطیفہ انا وہ اوپر پرواز کر گئی. فرشتوں نے روکا نہیں رکی. کہنے لگے جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے جل جائے گا. فرشتے آگے نہیں جا سکتے جلتے ہیں. اور وہ بیت المعمور سے آگے وہاں پہنچ گیا جہاں رب کی ذات ہے. ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں سے ولی وہاں پہنچتے ہیں نا. اب ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اگر ولیوں کو دیدار ہوتا تو صرف خواب کے ذریعے ہوتا. جن کے پاس یہ لطیفہ انا ہے اس کے ذریعے جو دیدار ہوتا ہے واقعی وہ خواب کے ذریعے ہوتا ہے. کچھ ولی ہیں جن کو ان مخلوقوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ ایک اور مخلوق دے دیتا ہے جس کو بولتے ہیں جسہ توفیق الہی. ان کو اس جسے کے ذریعے دیدار ہوتا ہے. مراقبے اور کیا نہیں ستاروں سے آگے جان اور بھی ہے اللہ وہ آگے بھی جا. پھر جب آگے گیا تو بولا عشق امتحان اور بھی ہے اللہ. عشق کے پاس پہنچ گیا نا جہاں عشق ہے. عشق تو اللہ ہے نا. خود عشق ہے خود عاشق ہے خود جب وہ سیارہ وہاں پہنچ گیا ایک دوسرے پیار سے دیکھتے ہیں. بھائی اتنے کوسوں دور میل گیا تو دیکھے گا نا اس کو پیار سے. تو یہ وہاں گیا تو وہ بھی اس کو پیار سے دیکھے گا نا اللہ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے. دیکھتے ہیں خوب دیکھتے ہیں پیاس بجھاتے ہیں. پھر اس کا نقشہ وہ نیچے اس کے دل میں آتا ہے. اس کی آنکھوں سے اس کے دل میں آتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا اب تو نیچے چلا جا اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے. اس کے لیے اس کو بولتے ہیں کہ کامل مرشد. اس کے لیے پھر سبھی سلطان بو رحمت اللہ نے فرمایا مرشد دا دیدار بہو من لکھ کرونا. اس کے لیے جس کے اندر اللہ آ گیا. پھر فرشتوں کو پتہ چلتا ہے اوپر اعلان ہوتا ہے. جبرائیل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندہ جس میں اللہ آ گیا ہے. وہ فرشتے اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے تو پھر وہ اللہ کا نقشہ دیکھنے کے لیے اس بندے کے پاس آتے ہیں. تو وہ نیچے سو رہا ہوتا ہے تو قطار در قطار آسمانوں سے ملی ہوئی. یہ اس بندے کی شان ہے. پھر ہم مرشد ملے تو ایسا ملے جو رب کو پہنچائے. اب ہر کئی آدمی ہیں جو یہاں بھی مرشدوں کے مرید ہوں گے. اپنے مرشد کو کامل سمجھا تب اس کے مرید ہوئے نا. لیکن کیا خبر کس کا مرشد کامل ہے. ایک وقت میں ایک غوث اور 3 کتب ہوتے ہیں پوری دنیا میں. یہ بیعت کرنے کے موجاز ہیں. 40 ابدال ہیں ان کو بھی اجازت نہیں ہے کہ تم کو بیعت کریں. جب پوری دنیا میں 4 آدمی ہیں اس شہر میں پتہ نہیں کتنے ہوں گے. تو جس شہر میں دیکھو تو کتنے لاکھ بنے. اب مرشد کے بغیر اللہ بھی نہیں ملتا ہے. اب مرشد کی پہچان بھی کون ہے. ضروری ہے کہ تم کو کامل کی پہچان ہو. ایک لاہور کا چور اس کونے میں بٹھا دو, پشاور کا چور اس کونے میں بٹھا دو, آپس میں جانتے نہیں ہیں لیکن ان کی نظریں ٹکرائیں گی, وہ سمجھ لیں گے کہ میرا پیٹی بھائی ہے.
ایک اللہ والا وہاں بیٹھے ہے، ایک اللہ والا وہاں بیٹھا، اور ان کے دل آپس میں ٹکرائیں گے نا۔ جب تمہارے دل میں نور جائے گا تو تم بابا صاحب کے پاس چلے جانا، وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ، دل ٹکرائیں گے نا آپس میں، رکت پیدا ہو جائے گی نا، سمجھ جاؤ گے کہ ولی کام ہے۔ پھر دل کی تسلی کے لیے داتا صاحب سے چلے اللہ، وہاں بھی اللہ اور یہاں بھی اللہ، دل ٹکرائیں گے وہاں بھی رکت پیدا ہو جائے گی۔ پھر تم اپنے مرشد کے پاس چلے جانا۔ جو بات بابا فرید کی ہوئی، جو بات داتا صاحب کی ہوئی، اگر مرشد کے پاس جانے سے وہی ہوتی ہے تب پھر تمہارا مرشد کام ہو گیا۔ پھر جان بھی جاتی ہے، جانے دیں اس کو نہیں چھوڑنا۔ پھر تم جیسے بھی ہو آپ پہ اللہ سے سارا ہو۔ اگر بار بار اس کے پاس جاتے ہو، بار بار جاتے ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو پھر وہ کچھ بھی نہیں ہے نا۔ بیعت کا اختیار صرف ولی کو ہے، ولی کی اولاد کو بھی بیعت ولایت کی وراثت نہیں ہے۔ اگر وراثت ہوتی تو نبوت وراثت ہوتی، اگر نبی کا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا تو ولی کا بیٹا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص نبی نہیں ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا، تم اس کو کہتے ہو کافر، اور واقعی کافر، وہ ماننے والے کو بھی کہتے ہو کافر۔ اگر کوئی ولی نہیں تو ولی کا دعویٰ کرتا، پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ بالکل کفر کے نزدیک پہنچ جاتا ہے، اور اس کو ماننے والے کا مقت اور بے نصیب ہی رہتا ہے۔ اور ولی کے لیے ضروری ہے، ہمارے یہاں کیا ہے، سجادہ نشین، گدی نشین برسوں سے چلے آ رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، خالی ہے نا، کوئی ہوگا کوئی کل میں ولی آیا ہوگا نا، سارے تو نہیں ہے نا۔ ہمارے ولی کے لیے شرط ہے اس کو دیکھا ہوا دوست ہو اور اس سے بات چیت ہو، تب وہ تمہاری بیعت کا مجاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، سارے جانتے ہیں، مل کر بھی اس میں ذات والے کو نہیں پہنچ سکے، یعنی 1,24,000 نبی مل کر بھی حضور پاک موسیٰ علیہ السلام یا رحمانوں کا ذکر کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسوں کا، سلمان علیہ السلام یا وہابوں کا، داؤد علیہ السلام یا ودودوں کا۔ باقی نبی اپنے اولو العزم مرسل کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ دیدار دے، جواب آیا تاب نہیں ہے۔ کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی، جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت۔ سنی شیعہ کے نہیں کہا، امت کے کہا، میرا حبیب اور اس کی امت، یہ فرمایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں امتی کے برابر بھی نہیں، نبی ہوں آخر امتی کے برابر بھی نہیں، جلوہ دے دیکھی جائے گی۔ جلوہ پڑا تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اب کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوتور میں بے ہوش ہوئے، حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہا ہے، آپ کے سامنے مسکرایا، اور حضور پاک کے طفیل وہ اسم اس امت کو ملا تب اس کو فضیلت ہوئی نا۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی، باقاعدہ حدیث میں ہمارے علماء پڑھاتے ہیں کہ امتوں کی پہچان نور سے ہوگی۔ یہ 11 امانوں سے چمک رہے موسیٰ علیہ السلام کی امت، یہ اللہ سے چمک رہے یہ حضور پاک کی امت۔ اس اسم کے لیے بنی اسرائیل کے 90 ترستے ہوئے، کیونکہ جو دیدار ہے نا اس میں ذات میں ہے نا، ان کو اس میں ذات ملا ہی نہیں ہے نا، وہ بے ہوش ہوتے رہے نبی، یہ ولی دیدار کرتے ہیں۔ ایک دن عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا اٹھے، اے اللہ بڑا شوق ہے تجھے دیکھنے کا۔ تو اللہ نے فرمایا تو نے وہ موسیٰ کا حال نہیں دیکھا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسوں کا ذکر کرتے تھے، وہ بھی صفاتی تھا۔ شرم دے پھر دیدار کیسی ہوگا؟ تو دیدار تو میرے حبیب کو ہے یا اس کی امت کو ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ نبوت سنبھال،
بس تو مجھے امتی بنا. اب مہدی علیہ السلام آئیں گے, عیسیٰ علیہ السلام ان سے بیعت ہوں گے, امتی بنیں گے, اس میں ذات کا ذکر سیکھیں گے, تب اللہ کا دیدار. اور یقین کرو کہ اس علم کے بغیر نمازیں بھی کوئی نہیں تمہاری. یوم محشر کی جان گداز بود, اولین پرسش نماز بود. ہے نا کہ سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا. ادھر حدیث لاس چلاتا اللہ بحضور قلب, دل کی حاضری کے بعد نماز ہی نہیں ہوتی, تو جو نماز نہیں ہوتی اس کا کیا پوچھا جائے گا؟ بھائی دل کی حاضری کے بعد نماز نہیں ہوتی, جو ہوتی بھی اس کا کیا پوچھا جائے گا؟ وہ جو نماز ہوتی ہے اس کا پوچھا جائے گا نا. وہ جو تمہاری نماز ارشد مولا میں گونجا کرتی تھی, اتنا عرصہ تو نے پڑھی, اتنا عرصہ کیوں چھوڑ دی, اس نماز کا پوچھیں گے نا. اللہ نماز کے لیے شرط ہے, جو زبان میں ہو وہ دل میں ہو. آپ صادق ہیں, اگر زبان میں اور ہے دل میں اور ہے, دنیاوی صاحب سے بھی آپ منافق ہیں نا. اگر دنیا کے لیے بھی زبان میں اور رکھتے ہیں دل میں اور رکھتے ہیں تو منافقت ہے نا. اگر اللہ کے معاملے میں زبان میں اور رکھیں دل میں اور رکھیں تو بہت بڑا منافق ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا قل هو اللہ احد, کہہ دیجیے اللہ ایک ہے. آپ نے امین کہا, آپ نے لوگوں کو کہا کہہ تو اللہ ایک ہے. جنہوں نے امین کہا مسلمان, جنہوں نے نہیں مانا کافر, جنہوں نے الوجت کری منافق. اب مسلمان کس کو کہتا ہے؟ گھڑی کہڑی کہتا ہے, روز کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک. اور بلے شاہ فرماتے ہیں کہ گروپتے ہوئے گل میں کچھ. اور تم کس کو کہتے ہو کہہ دے اللہ, تم تو جانتے ہو نا, تو پھر کس کو کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے؟ تم اپنے دل کو کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے. وہ کہتا ہے گھر میں آٹے ہی کو نہیں, تو کہتے اللہ عصمت, اللہ بے نیازی. وہ کہتا بیوی بیماری, اور لامی اللہ دعا لامی اولاد. وہ کہتا ہے ڈیوٹی سے لیٹ ہو گئے جا. یہ کہتا نا, کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی, منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے, اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے. بتاؤ تمہارا دل تو منافق تھا نا, تمہارا دل تو منافق تھا نا. اس کو نماز صورت بولتے ہیں. مجد صاحب فرماتے ہیں ہر آدمی کی نماز صورت ہے, خاصان خدا کی نماز حقیقت ہے. فرماتے ہیں ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز حقیقت تلاش کرے. یہ نماز صورت 72 فرقے والے پڑھتے ہیں. یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے نماز صورت کا 5 وقت نمازی ہو جانا. یہ نماز صورت قرآن فرماتا ہے تباہی بھی ہے اور دکھاوا بھی ہے. دکھاوا کیسے ہے؟ بڑے خشوع خضوع سے لگا ہوا ہے, 5 وقت کی نماز پڑھا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں بڑی دیر سے لگا ہے, بڑے خشوع خضوع سے لگا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں, نہ میں اس کی شکل کو دیکھتا ہوں, نہ داڑھی کو دیکھتا ہوں, نہ اس کو سجدے کو دیکھتا ہوں, میں اس کے قلب اور نیت کو دیکھتا ہوں. جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں وہ شعار ہے, جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں وہ کاروبار ہے. تو یہ بھلے گھر میں قلعہ پڑتا رہے, یہ دکھاوا ہی ہے نا. تباہی کیسے؟ 5 وقت کا نمازی ہے, دل میں تکبر آیا نا, اور لوگوں نے کہا تہجد بھی پڑھتا ہے, اور تکبر آیا. لوگوں نے تعظیم کری اور تکبر آیا. ایک دن بے نمازی کو دیکھا, بڑی حقارت سے دیکھا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. اور یہ نہیں پتا کہ تکبر ازازیل را پار کر نمازیں وہ بھی پڑھتا تھا نا. پھر وہ کہتا ہے سب سے میں بہتر ہوں, تہجد گزار ہوں, نمازی ہوں بس. لیکن کہتے ہیں کہ حضور پاک سب سے افضل ہے. چلو ساری سنتے اپناؤ, ساری سنتے اپناتا ہے. پھر کہتا اب حضور میں اور مجھ میں کیا فرق ہے. اور جن کے لیے ساری دنیا بنائی, جن کے لیے تجھے بنایا, اور تو کہتا وہ میرے جیسے. جب یہاں تک پہنچا تو اس کا ایمان ہی چلا گیا نا. یہ نماز صورت ہے جو تمہارے ایمانوں کو خراب کر رہی ہے. اس کے لیے توفیق الہی ہے, جس کو اللہ چاہے. جو خود چاہے نہیں وہ نہیں, جس کو اللہ چاہے. اس کے لیے تمہیں سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنی ہوگی. یہ تمہارا پہلا رکن ہے,
پہلا رکن ہے کلمہ طیب. کلمہ طیب ذکر میں ہے. حدیث افضل ذکر کلمہ طیب. اور ذکر کے لیے قرآن میں فرماتا ہے اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کروٹیں لیتے میرا ذکر کر. ایک دفعہ کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے. تو یہ بار بار کیوں پڑھتے ہیں؟ بھائی تم پہلے مسلمان اب کیوں لگا ہوئے؟ ایک دفعہ پڑھتا ہے مسلمان ہوتا ہے تو گھڑی گھڑی رگڑا دیتا ہے تو مومن بنتا ہے نا. میت دودھ ہے تو دودھ دیا کہ رگڑا نہ دو کہ مکھن کیسے بنے گا؟ اور رگڑے سے مکھن بنتا ہے نا. اور یہ کلمے کا رگڑا دیتے ہیں اس سے مومن بنتا ہے نا. یہ تمہارے قرآن کا پہلے لفظ ہے اللہ. تم کہتے ہو حروف مقطعات. آگے چلو دھیان ہی نہیں دیتے ہو الف لام میم کیا ہے. بھائی جو سامنے کھڑا پہلے سے پوچھے تو کیا ہے. سوی سلطان بور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھا, میں نے قرآن کا پہلا لفظ لے لیا, الف سے اللہ اللہ کرتا رہا, اللہ اللہ سے میرا سینہ منور ہو گیا. کہتے ہیں جب چمکتا ہوا سینہ حضور پاک نے دیکھا تو سینے سے سینہ لگایا تو سارے علم میرے سینے میں خود بخود دیا. کہتے ہیں چونکہ میں کسی مدرسے میں پڑھا نہیں تھا, مجھے لکھنا آتا نہیں تھا, صرف بولنا آ گیا, میں بولتا رہا اور لوگ کتابیں لکھتے لے, ہزاروں کتابیں میرے نام سے منسوب ہو گئی. اللہ سے اللہ اللہ کر. اگر تو اس کی جلالت سے ڈرتا ہے تو لام سے لا الہ الا اللہ, یہ بھی ذکر ہے. اگر اس کی بھی توفیق نہیں ہے تو میم سے محمد رسول اللہ کرتا رہا ہے. یہ نور سے ہدایت ہے, ورنہ پھر کتاب میں چلا جا. کتاب پتہ نہیں تجھے گمراہ کرے یا راہ راست لے آئے. اس کے لیے تمہیں سب سے پہلے دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا ہوگا. پھر تم کوشش کرو گے میں کام کاج کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے. اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار میں. پھر کوشش کرو گے میں کوئی اخبار رسالہ پڑھتا رہوں, گاڑی چلاتا رہوں, اللہ اللہ ہوتی رہے, کامیابی ہو جائے گی. پھر کوشش کرو گے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے. اس وقت زبان کہے گی کہہ دے اللہ ایک ہے, دل کہے گا اللہ اللہ, اور اللہ سمیت دل کہے گا اللہ اللہ. اب جو زبان میں وہ دل میں, زبان اقرار کر رہی ہے اور دل تصدیق کر رہا ہے نا, اس کو بولتے ہیں اقرار باللسان تصدیق بالقلب. زبان دلیل سے منوا رہی ہے کہ کہہ دے اللہ ایک ہے, اور دل بغیر دلیل کے مان رہا ہے کہ اللہ اللہ. زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمع میں. زبان کا تصرف ہے یہاں بولتے ہو امریکہ والے سنتے ہیں, اور دل کا تصرف ہے یہاں ویڈیو تو اشک مولا والے سنتے ہیں. یہ تمہاری نماز کو یہ دل اشک مولا میں پہنچائے گا. یہ نماز مومن کا معراج ہے نا, مومن کا معراج ہے, ولی کا نہیں. ولی کی نماز کچھ اور ہے. اور دوسری آواز گئی ہے نا, خود تو نہیں گیا نا. جب یہ تمہارے اندر روحیں مخلوقیں طاقت پکڑ جائیں گی تب پھر جب ان کی نماز کا وقت اور ان کے کھانے کعبے اور تمہارا کھانا کعبہ اس جسم کا کھانا کعبہ ادھر ہے, ان کا کھانا کعبہ بیت المعمور ہے. اللہ یہ کھانا کعبہ بیت المعمور کی نقل ہے, کیونکہ تم بھی نقل ہو تو تم کو یہ کھانا کعبہ اس کی نقل ملا نا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور دکھایا خواب میں اور کہا اس قسم کا کھانا کعبہ دنیا میں بنا. یہ جو چیزیں ہیں تمہارے اندر کی. اب ایک نکتے کی بات ہے, ہمارے علماء ہماری بات یا تو سمجھتے نہیں ہیں یا پتہ نہیں ان کو بھوز ہے یا کیا. لوگ سمجھ جاتے ہیں, علماء کیوں نہیں سمجھتے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کروٹیں لیتے میرا ذکر کر. خرید و فروخت میں بھی سے غافل نہ ہے, اور ساتھ پیٹ بھی لگا دیا, بیوی بچے بھی دے دیے ہے نا. تو کام کاج کرے گا ذکر کرے گا, وہ کام کاج کرے تھکا ہوا تو سوئے گا ذکر کرے گا. تو یہ نہیں کہا, وہ جو تیرے اندر انسان رہتا ہے اس کو کہا ہے اللہ. تو کام کاج کر وہ اپنا اللہ نہ کرے, تو سوچا رہے وہ اللہ نہ کرے. اور تیرے بیوی بچے نا, اس کا بیوی بچہ نہیں ہے نا. اور تجھے نیند آتی ہے نا, اس کو نیند نہیں آتی ہے نا.
دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو جسم ہے اس کا تعلق نہ ازل سے ہے نہ ابد سے. اس سے پہلے جسم نہیں تھا اس دنیا سے پہلے، اور اس دنیا کے بعد بھی یہ جسم نہیں ہوگا. وہاں دوسرے جسم دیے جائیں گے جو نہ جلیں گے نہ مریں گے. یہی بات ہے، وہ نہ جلیں گے نہ مریں گے، وہ جسم دیے جائیں گے نا. یہ جسم اسی مٹی میں مٹی بن کے رہ جائے. جب اس جسم کو آگے جانا ہی نہیں ہے، دوزخ بہشت میں جانا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ نماز کیوں پڑھے؟ تو پھر بھی اس کا تو آگے سے تعلق ہی نہیں ہے نا. آگے سے تعلق ہے تو روح کو ہے نا. وہ روح اس کی محتاج ہے. وہ جو روح ہے نا وہ اس جسم کی محتاج ہے. جس طرح ماں بیٹے کو اٹھاتی بٹھاتی ہے، اس طرح یہ جسم اس کو رکوع سجود کراتا ہے. جب وہ بیٹا جوان ہو جاتا ہے نا تو ماں اس کی محتاج ہو جاتی ہے. اللہ. اسی طرح جو تمہاری روح ہے نا وہ اپاہج ہے، وہ باہر نکل نہیں سکتی ہے نا. یہ پھر جسم کو کہا گیا کہ تو اس کو رکوع سجود کرا، تیرا احسان ہوگا اس کے اوپر. اللہ. اور یہی وجہ نا کہ یہ جسم نخرے کرتا ہے نا، اس کو پتہ میں نے آگے جانا نہیں ہے نا، اور یہ خام خواہ میرے اوپر مصیبت ڈال دی اللہ تعالیٰ نے. پھر جب وہ ذکوریت سے وہ تمہاری روح بالغ ہو جائے گی، تب پھر یہ جسم بھلے سوتا رہے بھلے مر جائے اس کو پرواہ نہیں ہے. تو گیا کہ بیت المعمور میں نمازیں پڑھیں گی، وہ آزاد ہو جائیں گی الٹا، اور شمولہ میں لے کے نمازیں پڑھیں گی. اور اس وقت تک وہ سر نہیں اٹھائیں گی جب تک اللہ جواب نہیں دے لبیک یا عبدی. اب کچھ لوگ کہتے ہیں، اس بات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، عام لوگ نہیں کرتے، ہمارے علماء اعتراض کرتے ہیں. وہی مثال دیتے ہیں کہ کوئی آدمی تھا بہت عرصہ نمازیں پڑھتا رہا. جب بہت عرصہ نمازیں پڑھتا رہا تو بڈھا ہو گیا. اس نے دعا کری، اے اللہ اب تو مجھے نمازوں سے چھٹکارا دے، میں بہت ہی بڈھا ہو گیا ہوں. اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی تو صبح اس کو ہوش و حواس ختم ہو گئے. مطلب ہے کہ نماز کی معافی نہیں ہے جب تک ہوش و حواس ختم نہ ہو. اور اس بڈھے نے اپنے انسان کو باہر نکالا تھا نا. اگر وہ انسان سے روح کو جوان کر لیتا تو وہ سوتا رہتا، روح اپنی اللہ لے کرتی رہتی نا. لوگوں نے غوث پاک کو کہا آپ شیخ بقا کی بڑی تعریف کرتے ہیں، وہ تو نماز نہیں پڑھتے. تو غوث پاک نے فرمایا تمہیں خبر نہیں، وہ ہر وقت کعبے میں سر پہ سجود ہوتے ہیں. وہ لوگ معارف بن جاتے ہیں. ایک عارف ہوتا ایک معارف ہوتا. عارف کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی اس کی تشریح کر دیں. کیونکہ یہ لوگ درباروں کو ماننے والے ہیں، کہتے ہیں یہ عارفانہ کلام ہے تو یہ معرفانہ کلام ہے. پتہ نہیں یہ کیا رو گیا. جب کوئی شخص اس جسم سے عبادت کرتا ہے، جنگل میں چلا جاتا ہے، بھوک پیاس سہتا ہے، نماز میں پڑھتا ہے، تہجد کر روزے رکھتا ہے، اس کی یاد میں روتا ہے، جب بھی اللہ چاہے اس کے اوپر اپنی تجلی ڈالتا ہے، اس کے جسم میں ڈالتا ہے، اس کا جسم ولی ہو جاتا ہے. اس کے جسم ولی ہو گیا، وہ جسم سمیت حضور پاک کی محفل میں جا سکتا ہے. ادھر معارف کیا ہوتا ہے؟ عارف کو خطرہ ہے، ہو سکتا ہے تجلی سے ہلاک ہو جائے، ہو سکتا ہے تجلی سے مجذوب ہو جائے. دوسرا سلسلہ معارف کا ہے، وہ زیادہ زور دیتے ہیں اپنے اندر کو جگاتے ہیں، روح کو باہر کھڑے کر دیتے ہیں. پھر جب تجلی پڑتی ہے تو روح کسی روح کے اوپر تجلی پڑتی ہے، اس کی وہ روح ولی ہو جاتی ہے. اس کا جسم ولی ہو گیا، اس کی روح ولی ہوگی، وہ جسم سے مل جاتا ہے نا. یہ دور سے دیکھتا ہے کتنا خوش نصیب ہے حضور پاک کی محفل میں جسم سمیت بیٹھے ہوئے. اتنے میں حضور پاک بات کرتے ہیں کسی سے، وہ عارف پوچھتا ہے آپ کس سے بات کریں، ہمیں تو نظر نہیں آتا. آپ فرماتے ہیں میں اس آدمی سے بات کر رہا ہوں جس کا جسم مخلوق میں اور روح میرے پاس. اور وہ اشرف کہتے ہیں کہ کتنا خوش نصیب ہے، ادھر بھی موجود اور ادھر بھی. اتنے میں نماز کا وقت آ جاتا ہے.
وہ حکم ہوتا ہے یہ جو زہری ولایت والے ہیں زہر میں جا کے نماز پڑھے ورنہ ولایت سلام علیہ کی. اور وہ جو روح والا ہوتا ہے وہ تو حضور پاک کے پیچھے نماز پڑھتا ہے نا. بڑے گھر میں سو رہا ہوگا وہ روحانی طور پہ حضور پاک کے پیچھے نماز پڑھتا ہے نا, اس کو معارف بولتے ہیں نا. جب جو عارف دنیا سے گزر جاتا ہے جسم میں ولایت ملی تھی, جسم ختم ہو گیا ولایت ختم ہوگی, اس کا فیض ختم ہو گیا, اور اس کی کسی روح کو ولایت ملی تھی وہ قبر میں ولی بن کے بیٹھ جاتی ہے اور قیامت تک لوگوں کو فیض پہنچاتی رہتی ہے نا. وہ عارف ہے اور یہ معارف ہے. اور ایک اور ثبوت ہے, ایک دفعہ مجدد صاحب مسجد میں گئے, دیکھا ایک آدمی سو رہا, سوچنے لگے نماز پڑھ کے سویا ہوگا. پھر آپ دوبارہ گئے, پھر بھی وہ سو رہا. عصر سے مغرب تک مسجد میں رہتے, مغرب کی اذان ہو رہی ہے وہ سو رہا ہے. آپ کو بڑا غصہ آیا, جھنجھوڑا اٹھ, یا تو نماز پڑھ یا مسجد سے نکل جا. وہ فوراً اٹھا, جماعت کھڑی ہونے والی تھی, بلند آواز سے کہا امام صاحب ٹھہر جائیں. امام صاحب رک گئے, وضو کیا, فوراً نیت کری, دور کا سنت وقت فجر, سارے دیکھتے ہیں فجر کا سما ہو گیا. پھر زور کی نماز پڑھی, زور کا سما ہو گیا. پھر عصر کی نماز پڑھی, ایک راوی لکھتے ہیں کہ سورج واپس آ گیا. اس وقت اس نے کہا مجدد صاحب آپ تو صاحب نظر تھے, بہتر تھا مجھے جگانے سے پہلے میرا حال دیکھتے, میں تو اسی کے پاس تھا جس کی تم نمازیں پڑھتے ہو. یہاں سے ہمارے علماء روکتے ہیں, اس بات کو رد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو حضور پاک نے زہری میں نمازیں کیوں پڑھی؟ بھائی حضور پاک کو نمازوں کو ضرورت کیا تھی؟ آپ نمازوں سے آنے سے پہلے بھی ولی نبی تھے. آپ کو فرماتے ہیں میں آدم علیہ السلام سے بھی پہلے نبی تھا. حضور پاک نے دین بنایا, اگر وہ منگل کو نماز نہ پڑھتے کسی تھکاوٹ کی وجہ سے تو امت تو ساری تھکی رہتی ہے نا, تو یہ سنت بنا لیتی نا, سنت بنا لیتی نا. حضور پاک نے سخت بیماری کی حالت میں نماز پڑھی ہے نا, آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت تھی. ان کو پتا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں ایسے لوگ آئیں گے جو کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے تھے. آپ نے بیماری کی سخت حالت میں نماز پڑھی اور وہ کہیں گے نزلہ بخار ہو گیا, ہم بھی بیمار ہیں, ہم بھی نماز نہیں پڑھتے نا. اللہ, اس وجہ سے حضور پاک نے نمازیں پڑھی تو امت کے لیے پڑھی, ان کو نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ایک کی سنت ایسی ہے اگر کوئی بھی اپنا لے, یقین کرو نفلوں کا فرضوں کا تمہارے گناہوں کا بھی کفارہ ہو جائے گا. ایک سنت ایسی ہے, ساری امت تم گناہ کرتے رہو, اگر ایک سنت تم پکڑ لو سارے گناہوں کا کفارہ, ساری فرضوں کا کفارہ. وہ کون سی سنت ہے؟ دیدار خدا. اگر وہ ایک ہی سنت حاصل ہو جائے تو, بلکہ ایسا ہوتا ہے جن کے اوپر اللہ تجلی ڈالتا ہے. بعض لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں, بعض لوگ اس کی تاب نہیں لا سکتے, مجذوب ہو جاتے ہیں, بعض لوگ تاب لگا لیتے ہیں, محبوب ہو جاتے ہیں. اب شرط ہے جو ایک دفعہ اللہ کی تجلی میں آ گیا, اللہ روزانہ 360 مرتبہ اس کو دیکھے گا, ایک دفعہ دیکھے گا, سچ کبیرہ گناہ جلیں گے. اگر وہ مر گیا ہے اس کی قبر سے فیض جاری ہو جائے گا اور قبر پر بیٹھنے والوں کے گناہ جلنا شروع ہو جائیں گے. حدیث شریف میں کہ شکستہ دل اور شکستہ قبر پر اللہ کی رحمت پڑتی ہے, وہی دل رحمت ہے نا, وہ جو تجلی سے شکستہ ہوا. اگر کوئی مجذوب ہو گیا تو وہ لوگوں کو ڈنڈے مارے گا, گولیاں دے گا, لوگوں کو فیض ہونا شروع ہو جائے گا. وہ دھنکا شریف میں ہے نا, وہ ڈنڈے مارتے ہیں, جس کو ڈنڈے مارتے ہیں اس کو فیض ہو جاتا ہے. وہ پیر لال شاہ تھے نا, صدر ایوب کو ڈنڈے مارتے تھے, آخری دفعہ گیا ڈنڈے نہیں مارے, سوچنے لگے اب میری بادشاہی گئی اور گئی. اور تیسرا اس کی باتوں سے
فیض شروع ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ 360 دفعہ دیکھتا ہے تو لوگوں کے گناہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں نا۔ جب صحابہ کام کو دیکھنا شروع ہوا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، صرف ایک کتا تھا، وہ کتا ہی حضرت قطمیر بن گیا نا۔ وہ کتا نماز تھوڑی پڑھتا تھا، وہ ان کی صحبت میں بیٹھا رہا نا، انہوں رحمت پڑتی رہی نا، تو وہ حضرت قطمیر بن گیا نا، اور وہ کتا پاک ہو گیا نا۔ اور جب تمہارا کتا نور سے پاک ہو جاتا تو نظر رحمت بھی تو نور ہی ہے نا۔ اللہ، وہ کتا بحشر میں جائے گا ولیم باؤل کی شکل میں، حضور پاک کے اوپر وہ نظر رحمت ہر وقت پڑتی تھی۔ یہ کیا ہے کہ حضور پاک کی صحبت میں بیٹھنے والے ولیوں سے بھی اونچا مقام حاصل کر کے چلے گئے۔ اور دوسرا اس کا ثبوت ہے، جب حضور پاک شب معراج میں گئے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، جسم نہیں پڑھ رہا تھا، وہ کوئی مخلوق نماز پڑھی تھی نا، اوپر پہنچے تو اوپر بھی موجود ہے نا، تو پھر اس مخلوق کا ثواب کس کو ملے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ اس کے لیے یہ آپ اس کا طریقہ بتاتے ہیں کہ یہ دعائی اندر کیسے جاتی ہے اور یہ رستہ کیا۔ بیٹ شاہ والے کہتے ہیں نماز روزہ کم سٹھو او رستہ کوئی دوجو۔ بابا فرید رحمت اللہ نے بھی کہا تھا کہ جس رستے پہ میں چلا اگر تم اس رستے پہ چلو تو جنتی جنتی ہو۔ وہ اس رستے کا کہا تھا، دل والے کے رستے کا، تو لوگ دروازے سے نکلنا شروع ہو گئے۔ وہ دل کا رستہ، اور جو بھی دل کا رستے پہ جائے جنتی جنتی ہے نا۔ دیکھیں نا خانہ کعبہ افضل ہے نا یہاں سے، اگر وہاں جا کر بھی آدمی جنتی نہیں ہو سکتا، شک ہے نا بھائی، اگر جنتی ہو جاتا تو مڑ کے آکے فراڈی کیوں ہوتا ہے حاجی؟ یہ حاجی جاتا مڑ کے اس سے پہلے سے زیادہ فراڈی ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کا حج قبول کو نہیں ہوا ہے نا۔ حج قبول ہو تو جنتی ہے نا، اگر وہاں جا کے بھی گارنٹی نہیں ہے تو پھر یہاں کیا گارنٹی ہے؟ انہوں نے جو کہا تھا اس دل کے رستے کا کہا تھا، اگر دل کے رستہ تمہارا کھل گیا تو گارنٹی ہے۔ یہ اس وقت تک نہیں کھلتے جب تک اللہ تعالیٰ کی منظوری نہ ہو، تو منظوری ہوئی تو گارنٹی ہو گیا۔ اس کا جو طریقہ ہے، کوئی بھی ہے، ہمیں سے مطلب نہیں، کسی بھی فرقے سے ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، کوئی بھی ہے، جب اللہ اس کے اندر آ جائے گا تو اللہ والا ہو جائے گا۔ وہ جب کافروں کے اندر اللہ ہے تو وہ بھی اللہ والے ہو گئے۔ یہ آخر زبان تو اس کی کلمہ پڑتی ہے نا۔ روزانہ 66 مرتبہ سفید کاغذ پر کالی پینسل سے اللہ لکھ، آپ تھوڑے دن لکھوں گے، فجر کی نماز کے بعد اچھا وقت ہے، ورنہ جب بھی آپ کو وقت میسر ہو لکھیں، با وضو بڑے پیار سے لکھیں، ہو سکتا ہے اس وقت وہ دیکھ رہا ہو۔ کیا بات ہے بھئی وہ دنیا کو دیکھتا ہے نا کہ اب تو اس وقت جب تو لکھ رہے ہو پیار سے وہ بھی دیکھ رہا ہو۔ اگر فرصت ہے تو دن میں کئی بار لکھیں، 3 دفعہ 4 دفعہ، جب بھی لکھیں 66 مرتبہ لکھیں، یہ 66 ایک عمل بن جاتا ہے۔ آپ تھوڑے دن لکھیں گے، آپ جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ آپ کی آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا۔ جب آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں، آنکھوں سے پھر توجہ سے اس کو دل کے اوپر اتارنے کی کوشش کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مسمرزم ہے، یہ مسمرزم واقعی مسمرزم اسی سے نکلا ہوا۔ مسمرزم والے کیا کرتے ہیں، وہ سورج کی یا شمع کی روشنی کو آنکھوں میں لے آتے ہیں، اس سے پھر شیشے کے گلاس پہ نظر ڈالتے ہیں، وہ کریک ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو 1,80,000 جالے ہیں وہ سورج کی روشنی ان کو نہیں توڑ سکتی نا۔ اس میں اللہ جب آنکھوں میں آئے گا تو اللہ میں یہ تاثیر ہے نا کہ وہ ان جالوں کو توڑتا ہے، توڑتا دل کے اوپر جا کے بیٹھ جائے گا۔ جب دل کے اوپر جا کے بیٹھ جائے گا
تو دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، ٹک ٹک ٹک، وہ اس کی تسبیح ہے، اس کے ساتھ اللہ ملائیں، ایک کے ساتھ اللہ، ایک کے ساتھ یا اللہ لکھا گیا۔ یہ پولیس کی مہر لگی ہے، ضرورت پوچھنے کی ضرورت ہے، پولیس والا ہے نا، اللہ لکھا گیا، اللہ والا۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ جو دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کری وہ نور بنائیں گے، وہ کالا سا تھا، اور پھر تم تجربہ کرو، تھوڑے عرصے بعد پھر جو کالا سا وہ سفید ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے تمہارے اندر نور کا سلسلہ جاری ہو گیا، تب وہ سفید ہوا نا۔ پھر ایک دن وہ سورج کی طرح چمک رہا ہوگا، جب سورج کی طرف چمک اٹھے تو بے خوف ہو جا، بڑی شان و شوقوں سے قبر میں چلا جا، اور منکر نکیر آئیں گے، سب سے پہلے پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے؟ پہلے سوال یہ ہوگا، خاموش رہو، ان کو ستا، ڈر نہیں اسے، اب تو اللہ والا تو ان کو ستا۔ اور پھر پوچھیں گے اور تیرا رب کون ہے؟ خاموش۔ اور پھر پوچھیں گے گنگا بتا تیرا رب کون ہے؟ اور کفن میں ٹانا دکھا دینا یہ چمک رہے اللہ۔ ان کی جرات نہیں ہے کہ تم سے دوسرے سوال پوچھیں، وہ کہیں گے بندہ خدا آرام سے سو جا، السلام علیکم، ہم تو جائیں، تو جان تیرا رب جانے، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ جو اس میں ذات ہے اس زمانے میں یہ غوث پاک کے پاس ہے، یہ کہ غوث پاک کا مرید ہے، تو غوث پاک نے 70 مرتبہ اللہ سے وعدہ لیا کہ میرا مرید ایمان کے بغیر نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا میرا مرید کون ہوگا؟ میرا مرید وہ ہوگا جو ذاکر ہوگا۔ پھر فرمایا میں ذاکر اسی کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ اللہ کرے، جس کا دل اللہ اللہ کرے میں اس کو ذاکر مانتا ہوں۔ اگر بہاؤالدین نقش بند رحمت اللہ جن کو غوث پاک سے فیض ہے، غوث پاک کے مرید ہیں، ان کے مریدوں پہ اللہ نقش ہو جاتا ہے، تب ان کو نقش بندی بولتے ہیں نا۔ تو کیا غوث پاک کے مریدوں پہ نقش نہیں ہو؟ اور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ڈرتے ہیں؟ کہ انہوں نے حال دیکھا ہے، جب غوث پاک قبر میں گئے نا انہوں نے اپنا حلیہ چھپا لیا، غوث پاک تو آئے منکر نکیر بتا تیرا رب کون ہے؟ غوث پاک سے پوچھا، انہوں نے کیا ایک ہاتھ سے ایک کو پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ کو دوسرے سے پکڑ لیا۔ اس کا جواب میں بعد میں دوں گا، پہلے تم میرے سوال کا جواب دو۔ ان کو غصہ آیا کہ یہ آدمی کیا کر رہا ہے، ہاتھ کھینچا، ہاتھ ہلا ہی نہیں سکے، وہ اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی طاقت انسان میں یہ طاقت نہیں ہوتی ہے۔ ان کے آپ بتاؤ آپ کا کیا سوال ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا تو تم نے کیوں کہا تھا یہ دنیا میں فتنہ برپا کرے گا؟ تم کو پتہ نہیں تھا ایسے آدمی بھی اس میں آئیں گے؟ وہ سہم گئے، وہ سہم گئے، کہنے لگے ہم دو تھوڑی تھے، سب نے مل کے کہا تھا ایسا کرو ہم کو چھوڑو، تو ہم ان سے پوچھ کے آتے ہیں، ہاں سب سے پوچھ کے آتے ہیں نا، ان کا نہیں تو تم واپس نہیں آؤ گے۔ ایسا کرتے ہیں پھر ایک کو چھوڑ دو، وہ پوچھ کے آتا ہے، ان کا ٹھیک ہے، منکر کو چھوڑ دیا، نکیر کو پکڑ رکھا، جا کے فرشتوں سے پوچھا اس کا جواب کیا دیں؟ ان کا اس کا تو جواب کوئی نہیں ہے، اگر جواب نہیں ہے تو بندہ چھوڑے گا نہیں اس کو، وہ ہمارا بندہ پھنس گیا۔ انہوں نے پھر اللہ کی طرف رجوع ہوئے کہ اللہ تو ہی بتا ہم بندہ کس نے چھوڑے۔ اللہ نے کہا اب یہی ہے کہ اس سے کوئی معاہدہ کر لو، کچھ اس کی مان لو، کچھ منوا لو۔ پھر غوث پاک نے کہا کہ میرے مرید بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ تو پھر اس طرح سے ڈرتے ہیں کہ غوث پاک نے ہاتھوں سے پکڑ لیا تھا کہ ان کو مریدی نے پکڑ لے۔ غوث آدم جیلانی
सोने लगे, उंगली को कलम क्या हो, तसव्वुर से दिल के ऊपर अल्लाह लिखते लिखते सो जाए, इसी में नींद आ जाए। इस दुनिया में आधी रात के वक्त खास फरिश्ते आते हैं, करामन कातीन से पूछते हैं हर आदमी के बारे में कि जब ये सोने लगा था इसका आखिरी अमल क्या था, सुबह पता नहीं इसकी जान आई या नहीं। वो कहते हैं ये ईशा की नमाज पढ़ के सोया था, दुआ देते हैं अल्लाह इसको खुश रखे, और ये दुरूशी पढ़ के सोया था, अल्लाह इसको भी खुश रखे, और ये आयतुल कुर्सी पढ़ के सोया था, आयतुल कुर्सी की लाज रखना और इसकी हिफाजत करना, और ये अल्लाह पढ़ते पढ़ते उसी की मस्ती में सो गया। तो कहते हैं खामोश, आस्ते बात करो, शायद उसकी याद में आंख लग गई है, और हो सकता है सारी रात तुम्हारी अल्लाह ताला इबादत में शामिल कर दे, क्योंकि जो सोते वक्त नीयत होती है ख्वाब में भी वही कुछ होता है ना। वो अल्लाह पढ़ते पढ़ते सो गए, ख्वाब में भी अल्लाह करते। हम चकवाल में कैंटीन करते हैं तो कुछ कंडक्टर हैं वो कैंटीन में आके सो जाते हैं, वो खराटे ले रहे होते तो आवाजें आ रही होती लाहौर पिंडी लाहौर पिंडी, उठ के देखते कि खराटे ले रहे हैं, लाहौर पिंडी की आवाज निकल से आ रही है, क्योंकि वो लाहौर होते थे ख्याल पिंडी की तरफ, पिंडी होते थे ख्याल लाहौर की तरफ। जब तुम्हारा ख्याल अल्लाह की तरफ होगा ना तो ख्याल में भी अल्लाह अल्लाह होती रहेगी। सुबह उठे, वुजू है या नहीं, परवाह नहीं, दिल का वुजू पानी से नहीं होता। सारा दिन पानी में पड़े, पानी तो दिल में जाएगा नहीं तो दिल का वुजू कैसे होगा। जब वो अल्लाह का नूर इस दिल को धोएगा उसको बोलते हैं वुजू कर ले शौक शराबा, और वो वुजू घड़ी घड़ी नहीं करते हैं, जिंदगी में एक बार ही काफी है, तो जिक्र खफी करते हैं। जब तक दिल की धड़कन से नहीं मिलता उसको जिक्र खफी कहते हैं। जिक्र खफी इबादत है, कोई मंजिल नहीं है। जब दिल की धड़कनें पुकार उठती हैं अल्लाह अल्लाह, ये तुम्हारा तरीकत में पहला कदम है। सुनना होगा ना शरीयत तरीकत हकीकत, शरीयत का तल्लुक इस जबान से है और तरीकत का तल्लुक इस दिल से है। और जब अल्लाह अल्लाह करते करते अल्लाह तक पहुंच जाता तो वो हकीकत है ना। हकीकत का तल्लुक इन नजरों से है, तो फिर जब अल्लाह ताला उसको कुछ अता कर देता है तो वो मार्फत है ना। अल्लाह लाड़काना में मुझे कुछ मुफ्ती साहब मिले, वो कहते हैं हम लोगों कहते हैं कि तरीक़त हकीकत माफत सब कुछ शरीयत में है, तो हम लोगों को शरीयत में लगाते हैं, तो उनको उल्टा दूसरे सबक बताता है। कहते हैं ये खास की बातें हैं, आम की करने की नहीं है। बात भी सही है, लेकिन हमने तजर्बा किया ना कि वो जो खास है वो भी आम हो गए ना, तो अब आमों में हमको खास मिलती है ना। अल्लाह, अगर वो खास की तलाश में हो तो हमें क्या कहने की जरूरत है। हम नॉर्वे में गए तो समुद्र में एक बोर्ड लगा हुआ है, वहां लिखा हुआ कि इसके आगे दुनिया नहीं है। अगर कोई दुनिया को ढूंढने वाला वहां पहुंच जाए तो वहां साकन हो जाएगा ना, आगे क्या करूं, दुनिया जो नहीं है। जब तुमने क्या कि सब कुछ शरीयत में ही है तो कोई अल्लाह का तालब हो तो वहीं जाकर साकन हो गया ना। अल्लाह, अगर उसको बताओ कि तरीकत भी है, तरीकत भी है, मार्फत भी है, फिर रास्ते में चल पड़ेगा ना। तालब है तो चलेगा ना, तालब होते हैं ना, तो फिर जब वो चल पड़ेगा ठीक है। उसको तरीकत ना मिली, हकीकत ना मिली, चल ही पड़ा, तो जो भी अल्लाह के राह में मारा जाए वो शहीद हो गया ना। भाई उसकी तलाश में निकला ना, जहां भी मर गया शहीदों में तो गया ना। अब इसकी इजाजत भी होती है। बहुत से लोग अल्लाह से डरते हैं, क्यों डरते हैं, जलाली है। अल्लाह ताला ने पहाड़ों पे उतारना चाहा, उन्होंने निकार कर दिया। इंसान के दिल ने इसको कबूल किया है। ये शख्स जलाली है, आग जलाली है, हर आदमी उसे डरता है, उसके बगैर गुजारा भी कोई नहीं, हर घर में जलती है। कानून कुदरत कोई चीज गर्मी के बगैर नहीं पकती।
فصل بھی گرمی کے بغیر نہیں پکتی، جب جلنے کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے۔ تمہارے گھر میں ہنڈی وہ بھی گرمی کے بغیر نہیں پکتی، جب مسالہ جلنے کو ہوتا ہے تو پانی کا چھنٹے مارتی ہیں نا، تو یہ سینہ بھی گرمی کے بغیر نہیں پکتا نا، جب اللہ سے جلنے کو ہوتا ہے تو دروش ہی پڑتے ہیں نا، وہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے نا۔ یہاں تہجد پڑھتے رہو، شیطان ایک کوڑے پہ کھڑا ہنستا رہتا ہے، کیوں؟ تیرا دل تو میرے ہاتھ میں، جب جی چاہوں گا موڑ دوں گا۔ اور تمہیں شکایت ہوگی میں بڑا تہجد گزار تھا، مجھے کیا ہو گیا، میں فرض نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وہ شیطان نے دل موڑ دیا نا۔ جب کوئی شخص اس دل میں اللہ بسانے کی کوشش کرتا ہے، شیطان سوچتا ہے اگر اللہ اس کے اندر چلا گیا یہ تو ساری عمر کے لیے میرے ہاتھوں سے گیا نا۔ پانچ یزید بستامی رحمۃ اللہ جوانی کے ایام میں جنگل میں چلے گئے، جب گرد وظائف کرتے، نماز وغیرہ پڑھتے، دور دیکھتا رہتا، جب وہ اللہ کے ضربے لگاتے، اللہ کو اندر بسانے کی کوشش کرتے تو وہ ان کو قریب آ کے ستاتا۔ ایک دن ان کو بڑا غصہ آیا کہ مجھے یہ اللہ اندر جانے نہیں دیتا ہے، ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے بھاگے، آج اس کو ماروں گا۔ اور وہ بھی بڑا چلاک تھا، وہ آستہ آستہ بھاگتا رہا تاکہ ان کو خوب بگاؤں، یہ جتنا تیز دوڑے وہ تھوڑا اور آگے ہو جائے۔ تو ادھر پھر آواز آئی ہے باجید یہ ڈنڈوں سے نہیں مرتا، یہ اللہ کے نور سے جلتا ہے۔ تو اتنا ذکر کر کہ نور علی نور ہو جائے۔ اور جب باجید بستامی رحمۃ اللہ نور علی نور ہو گئے تو شہر بستان سے جادوگری چلے گئے، اب ہمارا عمل اثر نہیں کرتا۔ ہم اس کو پتہ ہے کہ حضرت انسان اس اسم ذات سے ذات تک پہنچ سکتا ہے۔ کوئی لوگ ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کے دلوں پہ اللہ نقش ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے ان کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا، بس یہ ایمان یہ اللہ والے ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں تو ان کے سینے پہ حضور پاک کا روزہ مبارک آ جاتا ہے، وہ خدا بھی نہیں جدا بھی نہیں، پھر وہ کہیں بھی ہے مدینے میں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کے دلوں پہ کھانا کب آ جاتا ہے۔ جب مجدد صاحب نے ایک دفعہ دیکھا کھانا کب آیا تو دیکھا باطنی مخلوق جن فرشتے ان کو سجدہ کر رہے ہیں، بڑے پریشان ہوئے کہ استدراج تو نہیں ہو گیا، انسان کو سجدہ جائز ہی نہیں ہے، یہ مجھے سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ آواز ہے گھبراؤ نہیں، تمہیں سجدہ نہیں کر رہے، وہ جو تمہارے اندر کھانا کعبہ بس کہی اس کو سجدہ کر۔ جب رابعہ بصری رحمت اللہ کے دل پہ کھانا کعبہ آیا، اس کعبے کو حکم ہوا جا جا کے اس کا طواف کر، اور تجھے ابراہیم علیہ السلام نے گارے مٹی سے بنایا، اس کو میں نے اپنے نور سے بنایا۔ اس وقت مولانا رومی نے کہا ایسے دل کے لیے جس کے کھانا کعبہ کہ ایک دل ہزار کعبوں سے بہتر ہے۔ اس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی اور یہ اللہ تعالیٰ کی انوار کی گزر گاہ۔ اب وہ تو خانہ کعبہ آ گیا نا، سلطان صاحب سے لوگوں نے پوچھا آپ آج کو کیوں نہیں جاتے؟ تو فرمانے لگے کعبہ تو ادھر ہی آتا کعبہ تو ادھر ہی آتا ہے۔ تو تھوڑا سی اس میں علماء حجت کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور پاک کعبے کو کیوں گئے تھے پھر؟ تو بھائی حضور پاک تو خانے کا کعبے کا کعبہ تھے، اگر وہ رابعہ بصری کے پاس آ سکتا تو حضور پاک کے پاس نہیں جا سکتا۔ اگر حضور پاک خانے کعبے کو نہ جاتے تو کوئی بھی نہ جاتا۔ اللہ کہ خود تو گئے نہیں، ہم کو کہیں گے؟ جب ہمارے جیسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے جیسے ہیں، ان کو کہاں پر حکم مانتے ہیں؟ حضور پاک اگر کعبے کو گئے تو تمہارے لیے گئے، ورنہ وہ کہتے ہیں رابعہ بصری جیسے لوگ کعبے وال او جاندے جیڑے ہندے کعبے چوچی۔ وہ شاہ منصور کے وہ چولی پہ چڑھ گئے، وہ کہتے تھے تو اس کعبے میں کیوں جاتا ہے؟
وہ کہتا ہے اپنے اندر کعبہ بنا، نوری کعبہ بنا، وہ تیرے پاس ہے بھئی، وہ تو چوچو کے کام ہے نا، تو کعبہ کا اپنے پاس بلا۔ تب پھر فتویٰ لگ گیا تھا کہ یہ کعبہ سے منع کرتا ہے، اس بات کے اوپر فتویٰ لگا تھا نا۔ تب پھر اب تو یہ ہو گیا جن میں خانہ کعبہ ہو گیا، تو پھر ایک وہ ہو گیا جس میں اللہ کا نقشہ آ گیا، جس میں اللہ کا نقشہ آ گیا، پھر اس کے لیے اللہ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، جس سے بولتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جس سے پکڑتا ہے۔ پھر اس وقت سخی سلطان بور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر اس کو اللہ بھی کہہ جاؤ تو بے جا کو نہیں ہے، اگر اس کو اللہ بھی اس کو کہہ جائے پھر بے جا کو نہیں ہے۔ اب شیطان کے پاس ہندو فوج ہے جنات کی، بما اسلح، حکم دیتا ہے جا اس کو برباد کر، تباہ کر، پتہ نہیں یہ کس منزل تک پہنچ جائے۔ تمہارے پاس ایک جن نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کرے، وہ شیطانی فوج تمہارے پر ٹوٹ پڑے گی تمہیں روکنے کے لیے۔ جہاں سے یہ ذکر عطا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے، اور شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑے گی اور رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑے گی، اور رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھتے۔ پھر بندہ نہیں رہے بندہ نواز بن گئے، غریب نہیں رہے غریب نواز۔ اس کے لیے ہم نہ آپ کو بیعت کرتے ہیں نہ ہی آپ سے کوئی نذرانہ طلب کرتے ہیں، ایک فیض ہے، ایک فیض ہے۔ انگلی کو جب تصور کرو کہ میں دل پہ اللہ لکھ رہا ہوں تو سب سے پہلے تمہارے مرشد کا حق ہے۔ کہتے ہیں کہ مشکل وقت میں مرشد کو پکارو، اس وقت تم اللہ کے لیے اجازت لے رہے ہو، اس سے بڑا مشکل کام کون سا آئے گا؟ دیکھو کہ میرا مرشد میری انگلی کو پکڑ کے میرے دل پہ اللہ لکھ رہا ہے۔ اگر تو تمہارا مرشد کامل ہے تو پہنچے گا نا، اس کو پہنچنا چاہیے نا۔ اگر مرشد نہیں ہے تو جس دربار سے تم کو رغبت ہے اس دربار والے کے نقشہ لے لو کہ وہ دربار والا میری انگلی پکڑے ہوئے میرے دل پہ اللہ لکھ رہا ہے۔ اگر دربار والے سے رغبت نہیں ہے تو حضور پاک کے روزے کو لے لو کہ حضور پاک کے روزے سے مجھے فیض ہو رہا ہے۔ اگر روزے کبھی نہیں دھیان آتا ہے تو خانہ کعبہ کو ہی لے لو کہ مجھے وہاں سے براہ راست فیض آ رہا ہے۔ اس وقت جو بھی تمہارے سامنے آ جائے وہی تمہارا مرشد ہے۔ شخصیت کو پانا مقصد نہیں ہے، مقصد اللہ کو پانا کہیں سے بھی حاصل ہو جائے۔ ہاں یہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، کسی بھی گاڑی پہ آپ سوار ہو جائیں، یہ نقشبندیوں کی بھی گاڑی ہے، چشتیوں کی بھی ہے، قادریوں کی بھی ہے، سربردیوں کی ہے، جس کا دیکھیں انجن سٹارٹ ہوئے اس میں جا کے بیٹھے۔ اگر ایک پہ بیٹھے اور نہیں چلتی ہے دوسری پہ بیٹھ جاؤ نا، جرم نہیں ہے۔ جس کا انجن سٹارٹ ہے اس پہ بیٹھ جاؤ نا، کوئی جرم نہیں ہے۔ لیکن اگر چلتی گاڑی ہے اس میں بیٹھ گئی ہو، وہ چل رہی ہے، تو پھر اگر تم اترنا چاہتے ہو تو پھر زخمی ہوگا نا، پھر نہ تم ادھر کے نہ ادھر کے۔ اگر تمہارے اندر یہ قلب کا فیض جاری ہے تو پھر تم کو مبارکی ہے، پھر اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر قلب کا فیض جاری نہیں ہے پھر کہیں سے بھی بیعت ہو پھر ہم جانے اور وہ جانے، پھر کہیں سے بھی بیعت ہو یا نہیں ہو ہم تمہارا اس وقت تک ساتھ دیں گے جب تک تم روشن ضمیر نہیں۔ اس کے لیے اگر دل سے اللہ اللہ شروع ہو گئی تو دعا دے دینا، اگر اللہ اللہ شروع نہ ہوئی تو جو 2 4 5 6 دن پریکٹس کری اس کا ثواب تو مل جائے گا۔ اس وقت ہر آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اللہ کا مجھ پہ بڑا کرم ہے۔ کسی سے پوچھو کیا حال ہے کہ بڑا کرم ہے، کیوں؟ کار بنگلہ ہے، کرم نہیں تو اور کیا؟ اور دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی کرم ہے، کیوں؟ اتنا بڑا افسر ہوں، کرم نہیں تو اور کیا؟ ایک بابا جی سے پوچھا کیا حال ہے کہ بڑا کرم، کیوں؟ اتنا بڈھا ہوں، اتنی صحت ہے، کرم نہیں تو اور کیا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ تم اس کو کرم سمجھتے
دیتے ہو تو یہ چیزیں کافروں کے پاس بھی ہیں. جو کافروں کو دی وہ تم کو دی, تمہارے پہ کیا کرم ہوا؟ کیا بات ہے. اگر تم نے دیکھنا کہ واقعی تمہارے پر اللہ کا کرم ہے, اس کے ذکر میں لگ جاؤ. 2 4 5 6 دن میں اندر سے اللہ نے شروع ہو گئی, اس کا کرم ہو گیا. فاس کرونی اذکرکم, تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد. اسی کو کیا جاتا ہے جیسے دوستی ہو جائے. اگر کوشش کے باوجود اللہ نہیں جانتا ہے, اس کا کوئی کرم نہیں. ہو سکتا ہے دولت دے کے اس نے تم کو اپنے آپ سے ہٹا دیا, پھر جب اللہ نے شروع ہو گئی تو پھر کار بگلا دیا تو وہ کرم ہے نا, پھر اب سے دی تو پھر وہ کرم ہے نا. اپنے آپ کو آزمانے کا راز, اپنے مرشد کو آزمانے کا راز, اللہ کو میرے پہ کتنا مہربان ہے, بس یہی قسمتی ہے. بوجھوں والا میں ایک انگریز نے کہا میں مسلمان ہو جاؤں گا, شرابیں بھی چھوڑوں گا, جو کہو گے نماز بھی پڑھوں گا, تہجد بھی پڑھوں گا, روزے بھی رکھوں گا, لیکن ایک بات مجھے تمہارے علماء سمجھا نہیں سکتے. کہ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں گارنٹی ہم نہیں دیتے 200 میں جا کے بیسٹ میں جاؤ. سب کچھ کر, تو سب کچھ کہتے ہیں, سب کچھ کرنے کے باوجود گارنٹی دیتے. کہتے وہ کہتے ہیں میں اپنی گارنٹی نہیں. وہ کہنے لگا تو پھر مطلب ہے یہ مذہب کمزور ہے نا جس کی گارنٹی نہیں ہے. بھئی مذہب تمہارا کمزور ہے جس کی گارنٹی نہیں دیتے ہو. ہم سب کچھ چھوڑ گئے پھر بھی کہتے ہو گارنٹی کو نہیں. لیکن اس کو پتہ نہیں کہا مذہب اسلام گارنٹی ہے. اس رستے میں 5 7 دن میں پتہ چل جاتا ہے کہ تم کیا ہو. اگر تمہارے اندر اللہ نے شروع کیا پھر گارنٹی ہے نا. اسی رستے کے بابا فرید نے فرمایا تھا کہ گارنٹی ہے. جس میں ذرا حدیث میں کہ جس میں ذرا بھی نور ہے, معمولی سی بھی نور ہے, تو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا. یہ اس کی گارنٹی ہے نا. تو اس کے لیے تو ذکر لینا چاہیں ذکر لیں, اپنی قسمت آزمائیں. مطلب ہے بہت سے لوگ ہوں گے جو ویسے چسکے کے طور پہ آئے, بہت سے لوگ ہوں گے دیکھنے کے لیے آئے, سننے کے لیے آئے, تو بہت سے اہل دل ہوں گے نا جن کو دل کی طلب ہوگی نا. اب جس کو بھی دل کی طلب ہے اس کے لیے ضروری ہے اقرار وہ بھی کرے میں بھی کروں. اس کے لیے ضروری ہے وہ مجھے دیکھے میں اس کو دیکھوں. جو ساتھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں تبدیل ہو جائیں, ذکر قلب کی اجازت لینا چاہتے ہیں, وہ قبلہ عالم سرکار شاہ صاحب کی آواز کے ساتھ اللہ اللہ پڑھتے رہیں, انہیں ذکر قلب کی اجازت ہو جائے گی. اب میں زبان سے اللہ پڑھوں گا. جن کو ذکر دل کا لینا وہ میرے ساتھ اللہ پڑھے, ذکر کی اجازت ہو جائے گی. پڑھیں نہیں اللہ